جی ناظرین السلام علیکم، اور میں اور میری اہلیہ شنیلا عمار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بنیادی طور پر جو سیاسی ڈیولپمنٹ آج کے دن ہوئی اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کچھ خبریں ہیں، کچھ اندازے ہیں، کچھ تخمینے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی خبر جو امپورٹنٹ خبر ہے، جس کا امپیکٹ نہ صرف آج کل محسوس ہوگا بلکہ آئندہ آنے والے برسوں میں بھی ہمیں محسوس ہوتا رہے گا، وہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ججز کی تعیناتی کا معاملہ کافی بون آف کنٹینشن بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر حکومت نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا۔ سینیورٹی کا جو پرنسپل تھا اس کو بھلا کر انہی ججز کو جن کی تعیناتی پر اختلاف کیا گیا تھا انہی پر اتفاق کر لیا گیا۔ ایک وہ معاملے پر ہم ڈسکس کریں گے، کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت تھی، اور وہ سماعت تھی جناب عمران خان کی توشہ خانہ والے کے حوالے سے، اور وہاں پہ عمران خان کے وکیل بڑی جلدی میں تھے۔ انہوں نے کہا جلدی جلدی جو ہے نا ان کی نااہلی ختم کرتے ہیں، تو اس پہ کچھ سماعت کے حوالے سے کچھ ریمارکس بھی تھے، اور کچھ مزید گفتگو تھی۔ عمران خان کتنی سیٹوں پر اب الیکٹڈ ہیں، کتنی سیٹوں سے ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں، کتنی سیٹوں پر الیکشن میں لڑ سکتے ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ تیسری بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک خبر اڑائی جا رہی ہے، یا وہ خبر حقیقت ہے، کہ حکومت کے اور عمران خان کے پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عمران خان تو ان سے ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے تھے، تو پھر یہ افواہ ہے، یہ خبر اڑائی اڑائی جا رہی ہے، اور اگر اڑائی جا رہی ہے تو کیوں اڑائی جا رہی ہے، اور اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ مذاکرات کون لوگ کر رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی آپ کو آگاہی دیں گے۔ آخری بات ہم نے کرنی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ لانگ مارچ کہاں تھا اور کس طرح لگتا تھا زلزلہ آنے والا ہے، لیکن وہ زلزلہ آ نہیں رہا۔ خان صاحب تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں، اور ابھی تک لانگ مارچ کی کوئی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، اور لانگ مارچ ہوا میں معلق ہے، اور دن جو ہیں تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اگلے چیف کی تعیناتی میں صرف اور صرف 5 ہفتے رہ گئے ہیں، اور اگر یہ تعیناتی 1 ہفتہ پہلے ہوتی ہے تو سمجھے 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ اس 1 مہینے میں کیا کچھ ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی۔ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن میں آج 3 ججز جو ان کو اپائنٹ کر لیا گیا ہے۔ جو جسٹس اطہر من اللہ تھے ان کے اوپر کنسنسس تھا، یعنی کہ ان کو 9 کے 9 ووٹ ملے ہیں۔ جو حالانکہ جو نواز لیگی سپورٹرز ہیں ان کا بڑا ریزرویشنز تھی اس کے اوپر، کیونکہ جس طرح وہ عمران کو ریلیف پہ ریلیف دیتے ہیں، اور جس قسم کے ان کے ریمارکس آتے ہیں ان کے فیصلے کے اندر۔ پھر اعجاز سید کی بھی ایک سٹوری تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی اور عمران خان کی فون پہ بات چیت ہوتی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ عمران شفقت کی کوئی سٹوری تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے موٹر وے پہ کسی گاڑی کے اندر، نہیں اسلام آباد میں کسی گھر کے اندر، کچھ اس طرح کی سٹوری تھی۔ بہرحال وہ جو اعجاز سید والی تھی اس پہ تو چیف جسٹس نے کہا بھی کہ یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور بڑے افسوسناک بات ہے۔ اور لیکن یہ تھا کہ ایک مطلب جو نواز لیگ کو سپورٹ کرنے والے سپورٹرز تھے انہوں نے کافی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ شو کی ہے ٹویٹر کے اوپر، اور اپنی ہی حکومت کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ ان کو 9 کے 9 ووٹ ملے۔ اس کے علاوہ ایک شاہد وحید ہے اور ایک حسن کاظمی ہے۔ تو جو شاہد وحید تھے وہ اور وہ دوسرے حسن صاحب ہیں، وہ جج جو ہیں وہ دونوں آئے ہیں ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے۔ شاہد وحید وہ ہیں جب عمران خان ابھی جو بائی الیکشن تھے ان میں جب کھڑے ہوئے تو ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراضات کیے گئے، تو ریٹرننگ آفیسر نے ان کو مسترد کیا، تو انہوں نے عمران کو ریلیف دیا، اور ان کے ریمارکس بڑے دلچسپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے جو تحائف عمران خان نے بیچے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خیرات کر دیے ہیں۔ تو وہ اور ایک سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے۔ خوشگمانیاں بہت اچھی ہیں ہماری جوڈیشری کے جو لوگ ہیں ان کی عمران خان کے بارے میں۔ تو ایک سندھ ہائی کورٹ کے تھے، اس کے اندر جو تھے وہ 5-4 سے ہوئے ہیں، کیونکہ حکومت والوں نے ووٹ ڈال دیا تھا اس کے حق میں۔ جو وہ تھے ایک سرمد عثمانی، انہوں نے ان کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، تو جس کی چوتھے شفیع صاحب ہے نا، شفیع صاحب کے جو سندھ ہائی کورٹ کے تھے، تو ان کے 4 تو ان کے فیور میں ہو گئے نا، جسٹس سجاد الحسن، جسٹس عطا بندیال، اور جو 2 حکومتی ووٹ تھے وہ ان کے حق میں گئے۔ لیکن 4 ادھر سے جو ججز تھے ایک بار کے نمائندے تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، جسٹس منظور علی شاہ تھے، جسٹس طارق سردار تھے۔
تو ان لوگوں نے اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ یہ عثمانی صاحب آ گئے تو انہوں نے ان کے حق میں نہیں ڈالا سندھ والوں کے، تو سر جو رہ گئے. لیکن وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے، تو ان کو 5 ووٹ یہ ملے کہ ان کو عثمانی صاحب نے بھی ڈال دیا، 2 حکومتی نمائندے ہو گئے، 2 ججز ہو گئے. لیکن وہ جو 4 بار کا نمائندہ اور جو 4 دوسرے ججز تھے، قاضی فائز عیسیٰ اور وہ سردار کھوسا اور منصور علی شاہ، انہوں نے نہیں ڈالا اس کے حق میں. تو حکومت کی اس کے اوپر لیگی بہت تنقید کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے، سیاسی حکومتوں کے حق میں ہم ہمیشہ بولتے رہے ہیں کہ انہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور انہیں سربلند ہونا چاہیے اور ان کے کوئی غیر جمہوری کام نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کی یہ ساری باتیں ہم بہت عرصے سے کرتے رہے. لیکن آج کے اس فیصلے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ سیاسی حکومتیں کیوں ناکام ہوتی ہیں. یہ اپنے پاؤں کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی، یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی، اور ان کو جانے کیسا خوف ہوتا ہے، انہیں عوام کی قوت پر اعتماد نہیں ہوتا، یا جس طرح یہ آئے ہوتے ہیں اس حوالے سے کچھ خدشات پیش ہوتے ہیں. یہ وہ فیصلہ تھا جس پر چند میرے خیال ہے تھوڑا عرصہ پہلے جب یہ اجلاس ہوا تو اعظم نذیر تارڑ اور اشتر اوصاف دونوں کے ریمارکس اور کامنٹس ان ججز کے بارے میں بالکل مختلف تھے، اور تقریباً مثلا اگر اف یو الاؤ می ٹو سے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ یہ جو ہے ایلیویٹ ہونے کے قابل لوگ نہیں ہیں. ایکچولی جونیئر جج تھے نا، لوگوں کا ان کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ آپ سینیورٹی کو دیکھیں، پھر ان کے ریمارکس جو میں نے شاہد ودی کو بتایا. دوسری بات تو لوگوں کو یہ ہے کہ شاید کوئی ڈیل کر لیا حکومت نے عطا بندیال صاحب کے ساتھ. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کا جو تاحیات نہلی ہے اس کو وہ ریورس کر دیں گے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ آگے ان کو پرابلم نہیں ہوں گے. بہرحال جو بھی تھا ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا. قاضی فائز عیسیٰ اس وقت بھی تنہا کھڑے تھے، وہ آج بھی تنہا کھڑے اور درست سمت پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے اس فیصلے پہ آج تھوڑی سی مجھے بھی افسوس ہوا کہ حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو کسی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے، کسی ڈیل میں نہیں آنا چاہیے تھا، عوام کی طاقت کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. جیسے آج عمران خان بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، یا وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکا اس وقت، یا مجھ سے یہ غلطیاں ہوگی. تو آپ جب یہ بات کہیں گے تو آپ کا ووٹر آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس کو تو شاید معاف کر دیا اس کے ووٹر نے، لیکن آپ کا ووٹر جو ہے نا وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ایک لمبی سٹرگل کے بعد، ایک بیانیہ دینے کے بعد اس جگہ پہ آئے ہیں. اس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ فرد امپورٹنٹ نہیں ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اصول امپورٹنٹ ہے. بڑا سمپل سا اصول تھا کہ سینیارٹی کی بیسس پر ججز کی تعیناتی ہونی چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس کی تعیناتی بھی اس طرح ہوتی ہے، بہت عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ عامی چیف کی تعیناتی بھی اسی طرح ہونی چاہیے، تو ججز کی تعیناتی بھی اس طرح ہونی چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حکومت نے اس پہ بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے. یہی معزز جسٹس صاحب کل کو کسی نہ کسی طرح چیف جسٹس بھی بنیں گے، تو اس وقت جو ہے اگر کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے، جو آج سے 10-15 سال کے بعد اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے، تو اس کا ذمہ دار آج کا یہ اجلاس ہوگا. اور اس کے اندر یہ جو حکومتی نمائندے بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے ووٹ کا جس طرح بے دریغ استعمال کیا، وہ قصوروار ہوں گے. پھر ایک تھوڑی سی میں 2 چیزوں کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی پچھلے دنوں خطاب کیا اسما جہانگیر کانفرنس سے، اور وہ پہلے میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں جج ہیں جنہوں نے جوڈیشری کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ بھٹو کے قتل، سیاسی قتل سے لے کر ہر آج تک کے معاملات میں ہم نے جوڈیشری کے طور پر کیا کیا غلطی کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرد کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے کبھی توہین عدالت کے حوالے سے کوئی ایسا خاص ریمارک یا فیصلہ نہیں دیا، لیکن اداروں کی عزت اور حرمت ہونی چاہیے. افراد ہمارے ہاں اداروں سے بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو دونوں باتوں کو آپ ریلیٹ کریں تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ تنہا اصول پہ کھڑے ہیں، اور وہ میرے خیال میں ایسے لوگ بڑے قابل رشک، قابل عزت، قابل تحسین ہوتے ہیں. آج دیکھیں نا، آج جو جسٹس اطہر معین اللہ کے ریمارکس آئے، مطلب ہم نے یہ تو سنا الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر دیا، ابھی ان کا تفصیلی فیصلہ نہیں عمران خان کو
عمران خان کو نااہل کر دیا اور ابھی تک کوئی ان کا وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا آج آئے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے ان کی نااہلی ختم کر دی ایک طرح سے. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں، قرم کا الیکشن جا کے لڑیں. اور جو انہوں نے کہا جی نااہلی کو فوری ختم کیا جائے تو انہوں نے وہ استدعا مسترد کر دی. مطلب مجھے عجیب سی چیز لگی کہ آپ ریمارکس میں کہہ رہے ہیں کہ قرم کا الیکشن آپ لڑ سکتے ہیں، آپ پہ تو کوئی قدغن نہیں، ابھی جو آپ نے الیکشن جیتے ہیں یہ بھی آپ کے ہیں، اور ڈی سیٹ کیا گیا سیم میاں والی کی سیٹ پہ. تو نااہلی کیا ہے؟ نااہلی تو پھر کچھ نہیں، یعنی کہ آپ کو ڈی سیٹ کر دی گئی اور اطہر من اللہ صاحب نے ایک طرح سے کہا جی مسترد کر دیا ہے امیجیٹ ریلیف در سے. دوسری طرف سے اپنے ریمارک سے انہوں نے نااہلی ختم کر دی، یعنی کہ انہوں نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. تو دیکھا جائے تو نااہلی تو ہوئی نہیں ہے، ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے. اب عمران خان صاحب پہ جو کیس چلنا ہے، اطہر من اللہ صاحب آگے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. اب جسٹس بندیال کے جو 5 تھی کمپنی اس میں 6 بندے ہو گئے ہیں. اب وہ اور دو اور لگا لیں 8 بندے ہو گئے. 8 بندے ایک طرف ہو جائیں گے اور جو دوسرے اصول پسند 3-4 بندے آپ کے ہیں وہ 3-4 رہ جائیں گے، مائنورٹی کے اندر چلے جائیں گے. تو حکومت نے اپنے پیروں پہ کلاڑی خود ماری ہے. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو ریلیف ملے گا، وہاں سے اگر نہیں ملتا تو سپریم کورٹ سے تو اس کو لازمی ملے گا. تو حکومت کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہیے تھا کہ آج ہی اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس دیکھ لیں کیسے انہوں نے عمران خان کی نااہلی ختم کر دی ہے. اچھا اس میں نا میرے خیال میں ابھی کیس کے میرٹ پہ گئے نہیں ہیں. ہاں نہیں، میرے خیال میں ہم چونکہ ریمارکس پہ بات کر رہے ہیں اور ریمارکس جو ہے نا وہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، فیصلوں پہ انہوں بات. نے اجازت دی ہے کہ آپ قرم کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، جبکہ ابھی آپ نے کیس آپ کے پاس آنا ہے، آپ نے اس میں سارے شواہد دیکھنے ہیں، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ صادق اور امین رہا ہے کہ نہیں رہا، اس نے کیا کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ جائیں اس جا کے میں قرم کا تھوڑا الیکشن سا ہمیں میرے خیال میں ٹائم دینا چاہیے، اور عمران خان کے خلاف جو فوجداری مقدمہ قائم ہوگا اس کے اندر اگر انہیں سزا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں پروو ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں، یہ ریمارکس تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. عمران خان بہرحال اب یہ نہیں ہو سکتا کہ توشہ خانہ کی لسٹیں موجود ہوں، ہر چیز موجود ہو، سرکاری خزانے میں جو وزیر اعظم نے پیسے جمع کرائے ہیں اس کی فہرست موجود ہو، دونوں چیزوں میں ایکویشن نہ بن رہی ہو. دیکھیں عمار، وہ پھر بھی سسٹم کے کہیں نہ کہیں لاڈلے ہیں. آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو صرف اقامہ پہ تاحیات نااہل کیا. عمران خان کی کوئی تاحیات نااہلی نہیں، ایک میاں والی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دو. پارلیمنٹ میں تو پہلے ہی نہیں جا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں تو وہ جا ہی نہیں رہے ہیں. آپ نے اگر ان کو سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا کوئی فائدہ نہیں. اور آج بھی جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ اس وجہ سے نہیں کیا عمران خان کا کہ وہ نااہل ہے یا کچھ ہے، اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس نے اپنے گوشوارے نہیں جمع کروایا. جو خرچہ ہوا ہے نا الیکشن پہ، ہر جیتنے والے امیدوار نے وہ سارا الیکشن کمیشن میں جمع کروانا تھا، پھر ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے. تو وہ موسیٰ گیلانی کا ہو گیا، عبدالحکیم بلوچ کا ہو گیا، اور تینوں پنجاب والوں کا ہو گیا. عمران خان نے جمع نہیں کروایا، نہ عمران خان نے کروانے، نہ اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ اس نے جا کے حلف لینا ہے. وہ اس نظام کا مذاق اڑا رہا ہے، اس نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے، اور اس نظام نے جو اس کو لاڈلا سمجھا ہوا ہے وہ سب کو کھل کے دکھا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا ویسے میرے خیال میں عمران خان کی نااہلی، اور یہ میرا گمان ہے کہ نااہلی مکمل طور پہ ہوگی، اور فوجداری مقدمہ جب دائر ہوتا ہے تو نہ صرف نااہلی ہوگی بلکہ قید بھی عمران خان کا مقدر بنے گی. یہ ججز کے ریمارکس کے اوپر اتنا سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں، اصل میں جب فیصلہ آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ویسے اطہر من اللہ کے ریمارکس اور فیصلے میں آج تک مجھے فرق نظر نہیں آیا. لیکن اس میں یہ جو عمران خان کی 6 سیٹوں کا معاملہ ہے نا، کہ عمران خان 6 نشستیں جیتے، اب ان نشستوں پر موجود ہیں، قائم ہیں، تو آج کے ریمارک سے تو لگتا تھا کہ وہ سیٹیں ان کے پاس ہی ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی سوچنا چاہیے. حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ عمران خان 2 نشستیں ہار گئے ہیں، اور جو ہے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے 6 نشستیں جیت لی ہیں. ان دونوں باتوں میں ایک معمولی سا فرق یہ ہے کہ یہ حکومت نے بڑا کیلکولیٹ کر کے یہ نشستیں فارغ کی تھیں، اور انہیں توقع تھی کہ مارجن کم ہے، دھاندلی ہوئی ہے 2018 میں اور وہ مارجن گین کریں گے. لیکن اس سب کے باوجود 6 نشستیں حکومت کا ہار جانا حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہونا چاہیے. آپ اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، یہ بہرحال انتخابی سطح پر، پولیٹیکل لیول پر ایک حکومت کی بڑی شکست ہے. اچھا کہ حکومت کی شکست اس طرح سے میں نہیں مانتی کہ حکومت نے اس کے لیے کوششیں کی نہیں. خاص طور پہ نواز لیگ نے، کوئی ان کا بندہ ان حلقوں میں گیا نہیں، وہاں پہ جا کر انہوں نے کیمپین نہیں چلائی. مریم نواز لندن چلی گئی تھی، اس کے بعد شزرا منصب اکیلی لڑتی رہی، اور پھر بھی اس نے عمران کا مقابلہ کیا. تو
اگر عمران خان خود کھڑے ہیں اور 7-8 ہزار ووٹوں سے جیت رہے ہیں تو وہ کوئی جیت ہے نہیں نا. عابد شیر علی پورے 4.25 سال اپنے حلقے سے دور رہے ہیں, بڑا اس چیز پہ اس کا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ جیت اتنی, اگر عمران خان خود کھڑے تھے تو میرے خیال میں بہت سا ووٹر ایسا تھا جو ابھی تک ناراض ہے حکومت سے, اور اس کی وجہ ہے مہنگائی. دیکھیں جتنے بھی ابھی سروے ہو رہے ہیں, میں بہت سی ایسی انڈیپینڈنٹ کمپنیوں سے بھی ملی ہوں, ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پاپولر ہے. اگر آپ جلدی الیکشن کروائیں گے تو عمران خان کے جیتنے کے چانسز ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے مہنگائی, کیونکہ اس کے دور میں کم تھی اب زیادہ ہے. اس نے جس طرح کے مطلب IMF کا معاہدہ توڑا, اور جس طرح اس نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچایا, لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو حکومت یہ جو ہے اگر یہ اپنا پورا کرے گی ٹینیور, یہ ریلیف دینے کے لیے کامیاب ہے. جیسے آج ہی سعودی عرب کے دورے کے اوپر وزیر اعظم گئے ہیں, $12 ارب کی سرمایہ کاری کرنی ہے سعودی عرب نے. اگر یہ آپ کے ملک میں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ روزگار کے دروازے کھلیں گے. جب روزگار کے دروازے کھلتے ہیں نا, پھر مہنگائی لوگوں کو اتنی نہیں لگتی, پھر اس حکومت کو جو ہے نا آگے جا کے آسانیاں ہو سکتی ہیں. لیکن دن بدن کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے عمران خان کو ہمدردی کا ووٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن بہرحال اب یہ لمبی ڈیبیٹ ہے میرے خیال میں, چونکہ حکومت جو ہے اس نے خود یہ سیٹیں منتخب کی تھی, ان پر ہار جانا ان کی شکست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حکومت لڑی نہیں الیکشن. اگر آپ میدان سے چلے جائیں, میدان میں کھل کر مقابلہ نہ کریں اور ہار جائیں تو کہیں یہ تو کوئی ہار نہیں ہے. تو بہرحال ہار تو ہے. خیر ایک چیز اور بھی ہے, دیکھیں ہمار کہ یہ حکومت ابھی تک کوئی بیانیہ نہیں بنا پائی, عمران خان کے بیانیے کا توڑ نہیں کر پائی. دیکھیں آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں, ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں بیٹھ رہی ہیں, آپ ان کو نکال نہیں پائیں گے. آج ہی مجھے کوئی ایک آرمی آفیسر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ جی آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ سٹنگ آرمی چیف کے سامنے جا کے کوئی بولے. تو جنرل باجوہ نے بھی عمران خان کی حکومت کو نکالا ہے. تو میرے ہسبینڈس پہ جو کئی آرمی کے چیف تھے, انہوں نے کئی آرمی کے آفیسرس تھے جنہوں نے جنرل باجوہ سے اٹھ کے سوال کیا ہے. تو چیز یہ ہے کہ آپ اس بیانیے کا نہ توڑ کر پا رہے ہیں, اس عمران خان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, وہ روز میڈیا پہ آ رہا ہے, وہ جلسے کر رہا ہے, اور آپ اس کے خلاف صرف توشہ نہ لائیں گے نا تو وہ کام نہیں بنے گا. فورن فنڈنگ سے اتنی وہ زیادہ, آپ فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس میں اتنے زیادہ گھپلے ہوئے, کہاں پہ وہ کیس ہے, فراغوگی بات کرتے کہاں پہ وہ ہے. پھر میڈیا کے اندر آپ کو سارا کا سارا میڈیا عمران خان کا سپورٹر نظر آتا ہے, سوشل میڈیا سارا عمران خان نے کیپچر کیا. آج ہی آپ دیکھ لیں ارشد شریف کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا دیکھ لیں کیا ریئیکشن آ رہا ہے. تو حکومت بیانیاں بنانے میں بھی ناکام ہوئی. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک اور خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے یعنی PTI کے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ افواہ ہے, افواہ کریٹ کی جا رہی ہے, خبر ہے, خواب ہے, خیال ہے, گمان ہے, یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں نے صرف یہ بات سنی تھی فواد چودھری کے منہ سے, ڈان اخبار کے اندر ان کا انٹرویو تھا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی صدر عارف الوی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کوئی ہوں, لیکن ہماری بات تو ایک ہی کہ الیکشن جلد ہونے چاہیے. تو اگر الیکشن جلد کروائیں گے تو اسی کے اوپر ہمارے مذاکرات ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے ارد گرد لوگ ہیں نا, کچھ ان کو بھی حوصلہ دینا ہے. اس وجہ سے وہ ہر وقت مذاکرات کا شوشہ چھوڑی رکھتے. کبھی وہ کہہ دیتے کہ میرے اداروں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, کبھی وہ کہہ دیتے کہ میرے حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. اور پہلے وہ خود کہتے تھے کہ میں طالبان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا لیکن میں اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات والی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سٹوری ہے, لیکن ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگوں کو مذاکرات کرنے چاہیے. میں تو ابھی بھی کہوں گی عمران خان پارلیمنٹ کے اندر آئیں, جہاں پہ اتنا ہے 7-8 مہینے ویٹ کر لیں. اگر وہ واقعی پاپولر ہیں, عوام میں ان کا بیانیہ پاپولر, تو 7-8 مہینے میں ختم تو ہو نہیں جانا بیانیہ. جلدی کس چیز کی اور اتنے یہ تاولے کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا, اس میں کچھ خبر میرے پاس ہے, ذرائع سے ہے, اور وہ ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ آن دا فیس آف اٹ جو مرضی بات ہو, لیکن حکومت کے اور PTI کے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات جو ہیں اس میں دونوں طرف سے ایک سابق سپیکر انوالو ہے. نام میں اب آپ کو نہیں بتا, دو لوگوں کی ٹیم ہے جو یہ مذاکرات کر رہی ہے. دونوں طرف ایک سابق سپیکر ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور PTI کی جانب سابق سپیکر کے ساتھ ایک بڑے کلوز عمران خان کے فرینڈ ہیں. اس زمانے میں عمران خان کی دور حکومت میں بڑی ہی امپورٹنٹ منسٹری بھی ان کے پاس تھی. وہ دو لوگ ہیں. اور ادھر جو ہیں وہ ایک تو سابق سپیکر ہے اور ایک میاں نواز شریف کے بڑے امپورٹنٹ دوست ہیں, اور وہ جو ہے
آج کل بھی وزیر ہیں، یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا نقطہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اپوزیشن کی طرف سے جلدی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ مان نہیں رہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم اگست میں ہی سپٹمبر اکتوبر میں ہی الیکشن کرائیں گے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس مذاکرات کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گین کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا عمران خان کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور تاکہ ذرا معاملات اشتعال کی طرف، اور تشدد میرے کی خیال طرف میں نہ پڑے۔ یہی چیز جو ہے نا، یہ اس کو بھڑکا رہی ہے شیخ رشید کو، کہ اس نے جب میٹنگ ہوئی، جب عمران خان نااہل ہوئے، تو انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ آپ کو میں کہہ تو رہا ہوں چڑھائی کریں، آپ مذاکرات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو مذاکرات کا لالی پاپ دیا ہوا ہے، کبھی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، کبھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، اب آپ بیٹھ جائیں گے کہ مجھے عدالت سے ریلیف ملے گا، جو کرنا جلدی کریں۔ مطلب جو شیخ رشید جب پہلے بھی جب حکومت کے اندر تھے تو تب بھی وہ فرسٹریشن کا شکار تھے، کیونکہ شیخ کی سیاست تو رہی نہیں ہے، اس کا اب سروائیول ہی یہی ہے کہ کسی طرح پھر دوبارہ حکومت میں آ جائے، کیونکہ اس کو تو اس دفعہ شاید ہلکے سے بھی ووٹ نہ ملا۔ اچھا، بس اب بات کو ختم کرتے ہیں۔ دو باتیں یہ جو ہے نا، دو لوگ عمران خان کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ ان کی اپنی صفوں میں موجود ہیں، ایک شیخ رشید، ایک فواد چودھری۔ آخری بات وہ ایک جملے میں کر کے ختم کرتے ہیں، وہ لانگ مارچ کے حوالے سے۔ لانگ مارچ مستقبل قریب میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے بنیادی مقاصد تھے اس تعیناتی کو روکنا، وہ اب روک نہیں رہی، وہ شہباز شریف صاحب نہیں کرنی ہے۔ مزید 3 دن رہ گئے، 3 دن تو نہیں رہے۔ جمعرات کو اس نے اناؤنس کرنا، پتہ چل جائے گا۔ ہاں، اگر اناؤنس نہیں کرتا تو پھر سمجھ جائیں کہ اب اچھا لانگ مارچ نہ، میں کہتا یہ نہ تھی اناؤنس کرنی ہے۔ اچھا، لانگ مارچ جمعرات کو عمران خان نے کہا ہے نا، پتہ چل جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ لانگ مارچ ہوا بھی تو کوئی شارٹ مارچ ہی ہوگا، یہ لانگ یہ مارچ الٹیمیٹلی کوئی جلسہ ہو جائے گا کے پی کے میں، اسی کو لانگ مارچ کہا جائے گا۔ فی الوقت اور اتنا ہی، ویسے بھی ایک بات میں ایڈ کر دوں، اگر حکومت کی کوئی ججز کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے تو وہ پھر ججز خود ہی اس کو روک لیں گے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، ہاں جی۔ پھر ملاقات ہوگی۔